کرنا اٹس انہرڈ آف. اور ان کی کوشش کیا ہے کہ فوج کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں, اس کو اتنا مجبور کریں کہ وہ گورنمنٹ کو گرا دیں, کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہو. پہلے انہوں نے سمجھا گورنمنٹ گر جائے گی, پہلے وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, جب گورنمنٹ سروائیو کر گئی ہے تو اب وہ یہ ڈیسپریشن کی اینڈ ہے کہ جب GHQ چلے جائیں گے. یہ اپنے اطمینان رکھ لو کہ ان کی ساروں کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے. سر میرا نام عدیل وڑائچ ہے, میں اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہوں. سر کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یہ آپ کی پالیسیز کو گراس روٹ لیول پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہی, جو عوام کو ریلیف ہے خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے, وہ بیوروکریسی کی نااہلی کی وجہ سے آگے منتقل نہیں ہو رہا؟ تو آپ کا جو ویژن تھا سر بیوروکریسی میں ریفارمز کے حوالے سے 2.5 سال بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں سر؟ پنجاب کی بیوروکریسی میں ہمیں شروع میں بڑے پرابلمز آئے, کیونکہ ایک 30 سال سے 35 سال سے ایک پارٹی بیسکلی وہاں پریویل کر رہی تھی. ایون اگر مشرف کا دور بھی تھا تو ایکچولی تھی تو PMLA نہیں نا, وہی لوگ تو وہی تھے سارے جو کہ پریویل کر رہے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ نیچے تک پولیس اور بیوروکریسی پولیٹیسائز تھی. ہم جب KP کے اندر جب ہماری گورنمنٹ آئی تو حالانکہ ANP صرف 5 سال سے پاور میں تھی, لیکن اس کے باوجود 2 سال لگے بیوروکریسی کو رسپونڈ کرنے میں ہمارے ساتھ, کیونکہ شروع میں ہمیں بھی پرابلمز آئے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کی پینیٹریشن ایفیلیشن ہو جاتی ہے نا بیوروکریٹس کی, اوپر پروموشنز آ جاتی ہیں پولیٹیکل بیسس پہ, وہ پھر ان کی لائلٹیز چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تھوڑا ہمیں پرابلمز ہیں اور آئی ہمیں. جب بیوروکریسی سے آپ انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کی کیا کوالٹی ہے. تو اس لیے فریکوینٹ چینجز بھی ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی اس کو چینج کر دیا, اس کو چینج تو جب تک ہمیں آپٹیمم پرفارمنس نہیں ملے گی چینجز تو ہوتے رہیں گے. لیکن مجھے زیادہ کانفیڈنس ہے جو اب خاص طور پہ پنجاب کی بیوروکریسی ٹھیک چل رہی ہے, اور ریفارمز بہت لے کے آ رہے ہیں, لے کے بھی آئے ہیں. چھوٹی چھوٹی ریفارمز آتی رہتی ہیں کہ کیسے ہم اس کو جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے اس کی اب انکریزنگلی اسپیشلائزیشن کے اوپر ان کو جانا چاہیے. دنیا میں بیوروکریسی اسپیشلائز کر رہی ہے, ہمارے ابھی جرنلسٹ ہیں, اب مثلا IT کا سبجیکٹ ہے, اس کے لیے عام بیوروکریٹ نہیں اس کو سنبھال سکتا, اس کے لیے اسپیشلسٹ چاہیے. اسی طرح اور بھی ایریاز ہیں, ایگریکلچر ہے, اس میں بھی ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے ایگریکلچر میں, ہمارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے لوگوں کی. تو وہ ہم جا رہے ہیں اس طرف ریفارمز پہ. جی مخدوم شہاب الدین, صحافی ہوں ایک, اور آج کل ایراسمس منڈس جرنلزم اسکالر ہوں, تو اس حوالے سے یورپ میں مقیم ہوں. خان صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ 50% اگر ہم کہیں کہ 50% ٹینیور آلموسٹ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے. اس سب کے اندر جو تبدیلی ہے وہ گراس روٹ لیول تک عام عوام کو نارملی نظر نہیں آ رہی. کیا ہم دیکھیں گے کہ 2.5 سال میں یہ ٹرانسفر ہوتی ہے, یا پھر 5 سال کے بعد یہ کہا جائے کہ تبدیلی جو ہے اس کے لیے مزید وقت درکار ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال ہے کہ 2021 ہے, ہر شخص کی کوئی نہ کوئی نیو ایئر ریزولوشن ہوتی ہے, تو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کی نیو ایئر ریزولوشنز کیا ہیں 4-5 جو آپ سمجھتے ہیں کہ 2021 میں آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں؟ 2021 میں تو 2 ریزولوشنز ہیں, وہ میں نے کہا بھی تھا. ایک کوئی بھوکا نہ سوئے بائی دی اینڈ آف 21, اس کے لیے پوری جو تیاری کر رہے ہیں, اور ایک بڑا زبردست پروگرام اس کے لیے بنا رہے ہیں کبھی, اور انشاءاللہ یہ میرے خیال میں دنیا میں ہمیں لوگ فالو کریں گے اس پروگرام کے اوپر. اور وہ یہ پناہ گاہ اس کا حصہ ہے, کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پناہ گاہ کا, یہ بھی ہماری انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکنالج کی جائیں گی. اور سیکنڈلی جو ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر غریب گھرانے کے اندر پاس ہر گھرانے میں ایک ہیلتھ کور ہو, تاکہ وہ سب سے زیادہ بے بسی ایک انسان کو ہوتی ہے کہ جب اس بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا. شوکت خان اسی پریمیسز پہ بنا تھا. کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے, تو جو عام آدمی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو ادھر سے میں نے شوکت خان, تو اب یہ اگلا پہنچ گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج. میری رول ماڈل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ جو مدینہ کی ریاست ہے وہ ایک ماڈل ہے ہمارے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ جو چینج آتا ہے نا, چینج از اے پروسیس, اٹ از ناٹ اے سوئچ کہ آپ نے آن کیا تو چینج آ گیا. ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک جد و جہد کا نام ہے, اس میں ایک سٹرگل چاہیے. جب بھی ایک معاشرے کے اندر چینج آتا ہے وہ معاشرہ سٹرگل کرتا ہے اس کے لیے. اگر آپ کسی کا خیال ہے پولیس آ جائے گی کہ سارے لوگ رشوت لینے بند کر دیں گے, ایسے نہیں ہوگا. لیکن معاشرہ رشوت بند کروا سکتا ہے. جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ ہم نے یہ ہمارے ویلیوز ہیں, پھر چینج آتا ہے معاشرے میں.
قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے کبھی میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل کی کوشش نہ کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی. کرپشن تب ختم ہوتی ہے ایک معاشرے میں جب ایک معاشرے کرپشن کو ان ایکسیپٹیبل کر دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جی صرف 22 کروڑ کی ہے. سنگاپور ہمارے سامنے ہے, میری زندگی کے اندر وہ چینج ہوا ہے. ہوا کیا کہ mid 60s کے اندر لی کوان یو آ گیا, آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا پرائم منسٹر, ایماندار تھا خود. تو اس نے آہستہ آہستہ وہاں اپنی سٹینڈرڈ سیٹ کی, کرپٹ پریکٹسز ایکٹ لے کے آیا. انہوں نے ایک سٹنگ منسٹر کو کرپشن میں پکڑا تو لوگ ڈر گئے. پھر ایک فضا بنا دی سنگاپور میں کہ اس کے 15 سال کے رول کے بعد جب ایک منسٹر پکڑا گیا کرپشن میں تو اس نے خودکشی کی, کیونکہ اس کو پتا تھا سنگاپور میں اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. سو جب معاشرہ ایک کرپشن کو ان ایکسیپٹیبل کر دیتا ہے تب ختم ہوتی ہے. لا انفورسمنٹ اکیلی سے نہیں ختم ہوتی. معاشرہ جب ریئلائز کرتا ہے کہ جب ایک معاشرے میں کرپشن آتی ہے تو یہ سارے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. ایک کینسر ہے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے, اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے, یہ بڑا پاپولر آدمی ہے, اس کی جو سب سے بڑی پاپولیرٹی کی وجہ ہے کہ 7 سالوں کے اندر 450 وزیروں کو اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ. سو یہ اگر ایسے نہیں اوپر جا رہی چائنا, انہوں نے کلیم ڈاؤن کیا ہے. پاکستان کے اندر جو پروسیس ہے چینج کا شروع ہو گیا. لوگ ریئلائز نہیں کرے چینج تو شروع ہو گیا. چینج تو شروع ہوا ہے جب کہ سارے بڑے بڑے ملک کے ڈاکو جیلوں سے اندر باہر جا رہے ہیں. یہ پہلے تو کوئی نہیں جا رہا تھا. پہلے تو کوئی کانسیپٹ, کیا پہلے یہ چوری نہیں کر رہے تھے؟ جب 4 گنا قرضہ بڑھا تھا تو کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا تھا. آج ان ساروں کے چکر لگ رہے ہیں, نیب کے باہر کوئی اندر جا رہا ہے, کوئی باہر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے 2 وزیروں کو نیب نے پکڑ لیا, حالانکہ ان کی کرپشن ہمارے دور کی نہیں. وہ کہہ رہے جی 12-13 سال یا 15 سال پہلے انہوں نے کچھ کیا تھا, ہمارے دور کی نہیں. پھر پکڑ کے اندر رہا. سو ایک ملک کے اندر پہلی دفعہ ایک شوگر مافیا, جو سارے ملک کا ٹاپ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شوگر انڈسٹری میں, پہلی دفعہ ان کے اوپر انکوائری ہوئی, ان کے کیسز بن گئے, FBR میں کیسز چلے گئے, ان کو FIA میں ان کے ہو گئے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو چینج تو شروع ہو گیا ہے. بہت شکریہ سر صدیق جان. سر ایک تو آپ نے اس نے کم وقت میں سب سے زیادہ کابینہ کے اجلاس کیے, سب سے زیادہ ایز اے پرائم منسٹر ٹی وی انٹرویوز دیے, ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ یہ آپ کا 5واں انٹریکشن ہے. اور اگر ہم آپ کے وہ انیشیٹو جو صرف آپ نے اناؤنس نہیں کیے بلکہ جو شروع ہو چکے ہیں, کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. یہ بہت سارے ہیں. ٹیکسٹائل میں, کنسٹرکشن میں انقلاب آیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ اقدامات نہیں ہوئے جو آپ نے کیے. ماحولیاتی دہشت گردی کے خلاف امین اسلم, اور 60 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. جی سر, 60 سال پہلے 2 بنی تھی, اب بن رہی ہیں. جی سر. وہ اصل میں نے یہاں تو کیونکہ وزیر اعظم بھی ایسے ہیں جو پرچی پہ لکھ کے لاتے تھے, تو میں نے کہا میں بھی لکھ لوں. میں نے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کی انیشیٹو ہیں. آپ اس وزیر اعظم سے بہت زیادہ ذہین ہیں سر. آپ یہ 10 ارب درخت, شہد, زیتون, سٹیزن پورٹل, ہیلتھ کارڈ ابھی ڈی جی خان ڈویژن اور سہیوال ڈویژن میں اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اسی ماہ سب کو مل جائیں گے. بہت زیادہ انیشیٹو ہیں. احساس پروگرام کے 64 پروگرام, کامیاب جوان پروگرام, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں, یا ہوئی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یا شروع ہونے والی ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ اس 2.5 سال میں ایک پرسیپشن جو بن گئی 7 سے 11 بجے تک ٹاک شوز دیکھنے کے بعد, وہ یہ بن گئی ہے کہ یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس میں آپ کے جو منسٹرز ہیں, دیکھیں وزیر اطلاعات ہے شبلی فراز صاحب, PDM ایک بات کرتی ہے تو صرف شبلی فراز صاحب کا بنتا ہے کہ یہ اس کو ریئیکٹ کریں, اس کا جواب دیں. آپ کے 11 لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے میڈیا سیل ہیں, وہ ٹویٹ کرتے ہیں, پھر چینلز کو کہتے ہیں خبریں چلائیں. آپ کا ایک منسٹر جب اپنی کارکردگی پہ آ کے بات کرنے لگتا ہے 15 منٹ وہ اپنی وزارت کا بتاتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے PDM کے اوپر, وہ جب PDM کا جواب دیتا ہے خبر PDM والی چلتی ہے, اس کی وزارت کے اوپر نہیں چلتی. PDM, فوج, اسٹیبلشمنٹ, آپ سوشل میڈیا پہ 5 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن 15 کروڑ لوگ آج بھی ٹی وی کو سن کے اور پرسیپشن لیتے ہیں. تو یہ سر یہ جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہ 12, 14, 15 چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں. تو یہ کیا آپ کا پلان ہے, اور کس طرح سے آپ اپنے منسٹرز کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنی وزارتی سے کارکردگی پہ بات کریں, سیاست پہ سب بات نہ کریں, وہ شبلی فراز صاحب ہیں وہ بات کریں؟ پہلے تو یہ سمجھے پاکستان میں ہوا کیا ہے. پاکستان میں 35 سال سے 2 پارٹیز, اور مشرف کے دور میں بھی یہی تھے, کیونکہ فضل الرحمان ادھر بھی تھا, مشرف کے دور بھی تھا. یہی زیادہ تر جو PMLN ہے یہ مشرف کے دور میں بھی کیوں بن گئی تھی, اور ان میں سے پھر واپس ادھر چلے گئے. تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ایک سٹیٹس کو کی بہت پاور ہوتی ہے, کنیکشنز بنے ہوتے ہیں, میڈیا میں ہوتے ہیں, ان کی نیچے تک بیوروکریسی میں, پولیس میں. تو جو سٹیٹس کو ڈسلوج کرنا ہے
دنیا میں صرف اگر صحیح طرح ڈسلوج ہوتا تو وہ خونی انقلاب ہوتا ہے. جب امیدز کو عباسی انہیں ختم کیا تو انہوں نے صرف ایک آدمی بچنے دیا امید کا, صرف ایک رائل فیملی سے بچا تھا, باقی سب قتل کر دیے. اور اسی طرح ہی جب عباسی ختم ہوئے تو اوپر سے لے کے نیچے سارے ختم کر دیے. تو انقلاب ایسے آتا ہے. جب رشین ریولوشن ہوئی تو انہوں نے زار کی ساری فیملی ختم کر دی. سو وہ جب آپ نیا انقلاب کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹس کو چینج کرنا, اس کو ریپلیس کرتا ہے کوئی. یہاں تو عموماً اب جب خمینی کا انقلاب آیا ساری رائل فیملی ختم ایران سے. ہم نے ایک خونی انقلاب تو آیا نہیں, ہم نے تو بیلٹ کے ذریعے چینج لے کے آئے. اب چینج تو آ گئی, ہماری گورنمنٹ آ گئی, لیکن سارے کنیکشن ان کے پرانوں کے بھی 30 سال کے بنے ہوئے ہیں, میڈیا میں بھی ہیں. اور میڈیا میں انفارچونیٹلی کیونکہ یہ دو پاور میں رہے تھے, انہوں نے میڈیا کے زیادہ تر لوگوں کو کنونس کر دیا ہے کہ کرپشن کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. حمزہ شریف کئی بچوں کو تقریر کر رہا تھا, کہتا بچوں کرپشن ہوتی ہے, ساری دنیا میں ہوتی ہے. یعنی ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں کرائم کو, اس لیے وہ ہمارا میڈیا بھی اس کو برا نہیں سمجھتا. سو یہ جب ایک پوری طرح سٹیٹس کو جب آپ اوپر سے تو ان کو ڈسلوج کر دیا, وہ تو بھاگ گیا باہر, لیکن اندر تک ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کنیکشنز ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مہاتر محمد, اگر کوئی بھی مسلمان دنیا کا سٹیٹسمن میں کہوں گا نا, وہ مہاتر محمد تھا. ملیشیا کو چینج کر دیا اس نے. $500 یا $600 پر کیپٹا تھی جب وہ آیا, $9,000 پر چھوڑ کے گیا. مہاتر محمد گیا وہاں, ایک نواز شریف آ گیا نجیب کے نام پہ, اس نے جا کے کرپشن شروع کر دی, پیسے بنانے, منی لانڈرنگ. اینڈ میں وہی ملیشیا جو اوپر چھوڑ کے گیا تھا وہ مقروض ہو گیا, قرضوں میں گر گیا. اور مہاتر محمد کو سارے وہاں ون پارٹی سسٹم تھا, وہی ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی. ایک دوسری پارٹی بنائی اور انہوں نے مہاتر کو ہیڈ کروایا اور انہوں نے اس کو شکست دے دی. جو مہاتر, جس پارٹی کا مہاتر خود تھا اور چھوڑ کے گیا تھا, اس سے دوسری پارٹی ایک مہاتر نے بنائی اور اپنی پارٹی جس کا وہ کرپٹ آدمی تھا اس کو شکست دے دی. 2.5 سال میں انہوں نے واپس اس کو گرا دیا. مہاتر جیسے آدمی کو سٹیٹس کو نے اس کو شکست دے دی, وہ نہیں چل سکا وہاں. یعنی اس سٹیچر کا آدمی بھی, کیونکہ وہ سارے اسی پرانی پارٹی کے نیچے تک سارے کنیکشنز بنے ہوئے تھے, یہ نئے لوگ وہ نہیں کوپ کر سکے, واپس آ گئے وہی. اور ساری جو عرب سپرنگ ہوئی تھی, جو ساری عربوں کے اندر 10 سال پہلے ایک ملک کے اندر لوگ نکلے تھے باہر سوشل میڈیا کی وجہ سے, وہ ساری ریورس ہو گئی. ساری جگہ وہ ساری ریورس ہو گئی, ساری جگہ وہ لوگ واپس آ گئے. وہ سٹیٹس کو کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ لوگ پہلے دن سے گرانے پہ لگے ہوئے ہیں, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آج گئی تو کل گئی, اب گرائیں گے, اب آ گیا, وہ پہلے دھرنا تھا وہ فیل ہوا, پھر یہ. کیونکہ ان کے انٹرسٹ یہ, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے, ان کی ہمیں دکانیں نہیں بند سیاسی. جس طرح کے پی کے اندر ہم جب 5 سال کے بعد کامیاب ہوئے, ساری پرانی پالیٹکس اڑ گئی. تو یہ اب وہی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم 5 سال لاسٹ کر گئے, یہ ہمیشہ کے لیے گئے. اس لیے یہ پورا زور لگا رہے ہیں اس کو گرانے کے لیے. اس لیے یہ پورا میڈیا کے اوپر آنسلاٹ آتا ہے ہر روز. ایک چیز ہو جاتی ہے وہ سارا میڈیا شور مچا دیتا ہے. اور عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی, ہم یہ نہیں تھے وہ, حالانکہ کام میں نے کچھ اور تھا, تیاری نہیں تھی. سارا میڈیا اسی کا, یہ پلان کر کے ہو رہا ہے سب کچھ. پاورفل سٹیٹس کو ہے, لیکن انشاءاللہ یہ ہار جائیں گے. جی السلام علیکم خان صاحب. عدیل حبیب فرام سیاست.pk. فرسٹ آف آل سوشل میڈیا کے حوالے سے میری ایک آبزرویشن ہے. اگر آپ ثانیہ نشتر کی ٹویٹر کی فیڈ چیک کریں تو ادھر وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں, یعنی کہ اپنی پروگرس بتاتی ہیں, کیا انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے منسٹرز کے ٹویٹر کے اوپر جائیں تو وہاں پہ زیادہ تر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو انہیں بھی اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس انسٹنٹلی انفارمیشن پہنچے. اس کا یہ ہے کہ ثانیہ ایک PhD ہے, ایک اس کی پڑھی لکھی عورت ہے, اور اپنے سبجیکٹ کو صرف پاکستان نہیں, ایک انٹرنیشنلی اس کا بڑا, اس میں بہت بڑا تجربہ ہے اس کا سوشل ورک کے اندر. ٹیکنوکریٹ کر سکتے ہیں چیزیں, انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیکل ڈسکورس میں پڑے رہتے ہیں. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے, لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو کوئی اپنی
मिनिस्ट्री से किसी को रख लेना चाहिए जो फीड करे उसको. जी अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा फ्रॉम डेली पाकिस्तान. मेरे 2 सवाल हैं. एहसास प्रोग्राम आपकी गवर्नमेंट ने शुरू किया था और उसके तहत नौजवानों को बिला सूद कर्जे मिलने थे और एक नौजवान फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना था, लेकिन उसका एक बड़ा चंक जो है, हमने देखा कोविड आया तो आपने 12,000 रुपये फैमिलीज़ को देना शुरू किए, एक बड़ा चंक 203 बिलियन के करीब वो उसमें सर्फ हो गया. तो मज़ीद एहसास प्रोग्राम को कैसे लेके चलेंगे? कोरोना की वजह से इमरजेंसी हमें कैश डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा और वो ऑब्वियस था क्योंकि लोग बेचारे जो दिहाड़ीदार वगैरह सारा, यहाँ तो बहुत भूख थी और वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था. कर्ज़ों का भी है और फिर इन काइंड भी वो देहातों के अंदर वो जो गरीब औरतों को मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बकरियाँ दे रही हैं. जी दूसरा, पुलिस रिफॉर्म्स पे आप अक्सर बात करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पुलिस गर्दी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. हाल ही में उसामा सत्ती केस हुआ, कल लाहौर में 2 वाक़यात पेश आए. तो ये क्या होने जा रहा है? पुलिस गर्दी के वाक़यात हैं पर पुलिस अफसरान बागी नज़र आते हैं. देखिए, सबसे पहले तो ये आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो एक पुराने सिस्टम को ठीक करना देर लगती है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. हमने शौकत थाना पेशावर को 3.25 साल में सेटअप किया और वो आज जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो कि एक एक्रेडिटेशन एजेंसी जो दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स की सर्टिफिकेशन करती है, वो आपके मुल्क में आती हैं, आपकी पूरी ऑडिट करती हैं. तो इस वक्त सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स, 2 शौकत खाना में जिनको सर्टिफिकेशन मिली हुई है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की, और एक आगा खान है और एक अल-शिफा है. सिर्फ 4 हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान में जिनको अगर दुनिया के मैप में समझा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. तो वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दूसरा कैंसर हॉस्पिटल, वो सिर्फ 3.25 साल में हमने बनाया है और आज उसको मिल चुकी है. वो उसके एज अपोज्ड लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है, हम उसके ऊपर 7 साल से कोशिश कर रहे हैं. अभी तक हम उसको उस लेवल पे नहीं ला सकते क्योंकि जो पुराने हॉस्पिटल को ठीक करना और उसके सिस्टम्स को ठीक करना वो बहुत मुश्किल है. नया आज आप नई पुलिस फोर्स सेटअप कर सकते हैं, क्वालिटी की बन जाएगी आपकी. मोटरवे पुलिस बाद में बनी थी, मोटरवे की स्टैंडर्ड और है. बाकी पाकिस्तान की पुलिस जो पुरानी चली आ रही है उसके लिए मुश्किल है ज़्यादा. सो ये याद रखना कि जब आप एक सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें टाइम लगता है. 1993 में एक लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई थी, एग्जैक्टली जो आपने मेरे से बात पूछी है कि पुलिस में क्यों ये इश्यूज़ हैं. लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा कि पंजाब पुलिस में क्यों इश्यूज़ हैं. तो उस वक्त के जो आईजी थे अब्बास खान, उन्होंने 92 या 93 में एक रिपोर्ट दी लाहौर हाई कोर्ट में. उसमें उन्होंने कहा कि 25,000, ये शरीफ थे तब दोनों, ये टोट बटोट जो दोनों थे, 25,000 इन्होंने पुलिस वाले भर्ती किए पंजाब पुलिस में. 25,000 आउट ऑफ मेरिट. उनमें से ज़्यादातर पैसे दे के वो पुलिस वाले बने. और फिर उसकी डैमिंग चीज़ थी कि उनमें नॉन हार्डन क्रिमिनल्स को इन्होंने पुलिस में भर्ती कर लिया. ये 92-93 की बात है. सो जब ये हुआ पुलिस के अंदर तो ये ना एक्सपेक्ट करें कि एकदम ठीक होगा. नया हमारा एक CCPO है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जी प्राइम मिनिस्टर, मेरा नाम ईसा नकवी है, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ. आपने आगाज़ में बात की कि ममालिक ने चॉइसेस उनको ऑप्ट करना होता है, फ़ैसले लेने होते हैं. गुज़श्ता 2.5 साल में आपकी हुकूमत ने बहुत सारे फ़ैसले लिए, चॉइसेस रीजनल अफेयर्स के हवाले से. 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. एक तो भारत के साथ क्या मौजूदा जो स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, सबको मालूम है, मौजूदा हालात में इज़ देयर एनी चांस कि इंडिया के साथ बात हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो वो कौन सी प्री कंडीशंस हैं जिसमें हो सकती है? एक तो ये बता दें. दूसरा, भारत इज़ अ नोन एडवर्सरी और हिस्टोरिकली जो गल्फ़ किंगडम्स हैं, एमिरेट्स हैं, वो हमारे दोस्त ममालिक रहे हैं. अब उनके कुछ रीसेंट ओवरचर्स हैं, नेवल एक्सरसाइजेस हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन है, उनके ताल्लुकात. डू यू थिंक कि जो इंडियन रीच आउट या जो उनका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है उसने हमारा रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और इन ममालिक के साथ? देखिए, जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है ना, वो एक डायनामिक प्रोसेस है, वो एक स्टैटिक नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है और उसमें बड़ी और भी वेरिएबल्स आ जाते हैं. जो हिंदुस्तान है उससे तो क्लियरली जब तक वो कश्मीर में जो उन्होंने किया है, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जब तक उसको रिस्टोर नहीं करते बातचीत नहीं हो सकती.
जो इंडिया में एक्चुअली गवर्नमेंट है वो टाइम बताएगा. मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा वो ये मोदी हुकूमत पहुंचाएगी. मोर देन कोई दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता. लेकिन जो हमारी बाकी रिलेशन, मेरे ख्याल में हमारी इस वक्त बड़ी देर के बाद बड़ी अच्छी रिलेशनशिप्स हैं. यानी अमेरिका के साथ हमारी कोई अब वो रिलेशनशिप नहीं है जो हमेशा ऑर्डर होता था जी अब ये करो तो वो करो, डू मोर करो लो. हमारी एक बहुत रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है उनसे बड़ी मुश्किलों के बाद. और हमारी अफ़गानिस्तान के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है. जो गवर्नमेंट है सारा वक्त अफ़गानिस्तान पहले तो हमें ब्लेम करती थी, आज हमारी उनसे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई. और तालिबान से भी हम बात यानी हमने ये टॉक्स करवाई हैं. ईरान से हमारी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है इस वक्त. इन सऊदी अरेबिया से भी हमारी किसी से एडवर्सरियल रिलेशनशिप नहीं है. सबसे है कि थोड़ी कोई टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, वो होता रहता है इंटरनेशनल रिलेशन. लेकिन कोई दुश्मनी किसी से नहीं है हमारी सिवाय इस वक्त हिंदुस्तान से, जो कि पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने. कोई क्वेश्चन, ITI प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद ट्रेन लाइन. हमने एक बॉर्डर भी नया ओपन किया ईरान के साथ. रीजनल अप्रोच रशिया के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ, क्योंकि ये वो डिसीजंस हैं जिनकी पॉलिटिकल कॉस्ट है. तो रीजनल अप्रोच, आर वी गोइंग अहेड विद आवर रिलेशनशिप और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? हमारी टर्की से तो खैर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है. और ईरान से पहले हमारी ऑब्वियसली हमारी जो लॉपसाइडेड रिलेशनशिप थी, इसलिए ईरान से बड़ी एक शुरू में इतनी ऐसी रिलेशनशिप नहीं थी जो आज है. आज हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. प्रॉब्लम यह है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं. अगर हम उनसे वो लेवल की ट्रेड करते हैं हमारे पर सैंक्शंस लग जाती है. वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त. देखिए, फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ याद रखें, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपना मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो. जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं होते आपकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी उस तरह की इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं हो सकती जो एक आज़ाद मुल्क की होती है, जो फाइनेंशियली अपने पैर पे खड़ा हो. सो ये की है हमारी इस वक्त, जो अल्लाह का शुक्र है हमारा जो मुल्क सही तरफ जा रहा है. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ रेट जब तक पाकिस्तान में नहीं होती, जो कभी भी नहीं हुआ. हम जब आए थे इंपोर्ट्स 60 बिलियन की थी और एक्सपोर्ट्स गिर के 20 बिलियन पे पहुंच गई थी. बिगेस्ट एवर ट्रेड गैप. ये पहली दफ़ा है कि 18% हमारे पता नहीं कितने सालों के बाद ग्रोथ एक्सपोर्ट्स 18% पर वो बढ़ी हैं. तो जब तक हमारा कोशिश होनी चाहिए कि पहले तो अपने पैर पे खड़े हों, उसके बाद आपकी फिर फॉरेन पॉलिसी ट्रूली इंडिपेंडेंट होती है. उससे पहले आपको बड़ा केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है. अस्सलाम वालेकुम, अरीबा रिप्रेजेंटिंग बोलो जवान. मेरा सवाल आपसे एजुकेशन के हवाले से है. एंड आई अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, बट अभी हमने पेंडेमिक के दौरान NCOC में भी वीव सीन सम एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स and the Federal Ministry for Education. There's talk of a single national curriculum. There's talk of 2009 के बाद पहली दफ़ा of a national education policy. So I guess given all of this, pandemic के aftermath में जो education financing पे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया है. हमने पिछली इमरजेंसीज में भी देखा है, फ्लड्स के बाद भी देखा है, अर्थक्वेक के बाद भी देखा है कि 5 से 7 साल एजुकेशन और एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट बजट में कंसिस्टेंट कट्स लगते हैं. इस दफ़ा भी वो हमने ट्रेंड पंजाब में देखा. 19% का डेवलपमेंट एजुकेशन बजट पे कट लगा. बलूचिस्तान में 27% का लगा. फेडरल एरिया में सिर्फ 1% इंक्रीज़ आया अगर पिछले साल से कंपेयर करें. एंड प्रॉबेबली द मोस्ट डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट इज़ कि इस वक्त शायद खैबर पख्तूनख्वा सबसे अच्छा कर रहा है, गिवन कि उनका 43% उन्होंने अपना एजुकेशन डेवलपमेंट बजट में इंक्रीज़ लेकर आए. लेकिन उसके बावजूद जो एक बड़ा हिस्सा है एजुकेशन बजट्स का वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे जा रहा है. सो KP विद इट्स phenomenal performance in the past 2 years is still servicing almost 81% of its education budget नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए. सबसे अच्छा फेडरल एरिया है, वो भी 71% डेडिकेटेड है. बलूचिस्तान में 91% डेडिकेटेड है. पंजाब में 88 है. How, given the pandemic now and the economic hit that we've taken,
And given the fact that we are hosting the second largest population of out-of-school children in the world right now, how will we prioritize education? Emergencies to aati rahengi kyunki, and then within education, development expenditure. देखिए, मैंने शुरू में आपसे बात की कि जब आपके टोटल टैक्स कलेक्शन आधी टैक्स पहले ही कम हो, क्योंकि आपको बताया कि सिर्फ 3,000 लोग 70% टैक्स देते हैं, लोग तो टैक्स नहीं देते, तो पहले ही वो और फिर आधी चली जाए कर्ज़ों की किस्तों पे, तो मुल्क के लिए इतना कम पैसा काफ़ी नहीं है मुल्क चलाने के लिए. सो कहीं ना कहीं कट्स लगते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो एरिया जिधर हमें, क्योंकि सारे इमरजेंसीज एरियाज़ होते हैं, कहीं लग्जरी पे तो पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो उधर फिर ये सफ़र करता है हमारा एजुकेशन की एक्सपेंशन. मेरे ख्याल में कि ये जो हमारा पहला साल गुज़रा स्टेबलाइजेशन, दूसरा साल एक्चुअली कोविड की वजह से हम डिस्पाइट कोविड हम सारे रीजनल मुल्कों में से सबसे बेहतर निकल चुके हैं इकोनॉमिकली. लेकिन जब तक ये जो हमारा आगे आप जो जाने का तरीका है, वेल्थ क्रिएट करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स को, आईटी को, टूरिज़म को, ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जिधर बड़ा हम तेज़ी से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसका फिर मेजर चंक एजुकेशन के ऊपर लगाएं. क्योंकि अभी तक हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना हमें एजुकेशन पे लगाना चाहिए, हमारे पास है ही नहीं. मैं आपको फिर मिसाल दे रहा हूँ कि अमेरिका में $2.8 ट्रिलियन उन्होंने यानी 28,000 अरब रुपया उन्होंने स्टिमुलस दिया है, हमने 8 अरब दिया. यानी ये इतनी बड़ी डिस्क्रेपेंसी आप जब आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुल्क तो सफ़र करता है, तो हमारा बड़ा ज़्यादा शेयर जाएगा एजुकेशन की तरफ. इस वक्त ये भी बहुत बड़ा हैंडीकैप हमें कि जो कई ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो सेंट्रलाइज होने, जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे होने चाहिए थे. 18th अमेंडमेंट के बाद फ्रैगमेंट हो गया सिस्टम हमारा, तो हम इतना नहीं कह सकते हर सूबे को कि आप ये करें, क्योंकि वो सूबा फिर कहते हैं जी मेरी तो ये प्रायोरिटी है, मैं इधर. इससे थोड़ा हमें इशू है. बट आई एग्री विथ यू कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता एजुकेशन के बगैर. गुज़श्ता अदवार में 2 बड़ी पार्टीज को एनआरओ दिया गया, इसीलिए मुल्क का ये हाल हुआ. अगर मैं इन्हें एनआरओ दे दूं तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसा कहा है. सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों से बातचीत में सवालात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से किए गए इन यंगस्टर्स की जानिब से, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका जवाब भी दिया है. ये गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म के हम आपको सुना रहे थे. अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको अपडेट करने का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा. एमसीबी पेश करता है एमसीबी प्यारा घर स्कीम, जिससे आप 20 साल तक और इंतहाई कम मार्कअप पर बनाएं अपना घर और पूरा करें अपने प्यारों का ख्वाब.